انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی یعنی اولادی اجعل ائمۃ، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی قدوہ فی الدین، دین میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک تو میری اولاد میں سے کچھ کو امام بنا دے، کچھ کو امام بنا دے۔ اب یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 16، یعنی اس سے پہلے جو کہا کہ آزمایا چند چیزوں سے، ان میں مونچھوں کا کاٹنا بھی ہے، مونچھوں کا کاٹنا بھی ہے اور سر کی مانگ نکالنا ہے۔ اس میں 16 نمبر یعنی قص الشارمی ای وہ سنتو، کہتے ہیں سنت یہ ہے تقصیر الشارب، سنت مونچھوں کا کاٹنا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں پہلے یعنی بالکل صاف کر دینا اور اس کو ایسے بالکل صاف کر کے تو نیچے سے کوئی بال بھی نہ رہنے دینا، مونڈنا، کہتے ہیں یہ سنت نہیں، سنت تقصیر الشارب، مونچھوں کا کاٹنا ہے، مونچھوں کا ترشوانا اور ان کا کاٹنا ہے۔ فَحَلَقُهُ بِدْعَةٌ، اور اس کو مونڈنا بدعت ہے، اس کو مونڈنا سن رہی ہے، کہتے ہیں وہ سنتو تقصیر الشارب فَحَلْقُهُ بدعۃ، اور اس کا مونڈنا بدعت ہے۔ کحلق اللحیۃ، کیسے؟ کہتے ہیں جیسے داڑھی شریف کا مونڈنا بدعت ہے، داڑھی شریف کا، اسی طرح مونچھوں کا مونڈنا بھی جیسے اس طرح کے ساتھ بالکل صاف کر دینا یہ بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ مونچھوں کو کیا کرو؟ کاٹو، مونچھوں کو کاٹو، اور وَعْفُوا اللِّحْيَةَ، اور داڑھی شریف کو چھوڑ دو۔ یہ مطلب ہے کہ داڑھی شریف کو بھی چھوڑ دو، جہاں تک جاتی ہے جانے دو، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ بعد نے یہ سمجھ لیا کہ بعد داڑھی شریف کو چھوڑ دو چاہے پاؤں تک چلی جائے، نہیں آگے پھر یہاں تک مشت کے آگے کاٹنے کی بھی اجازت ہے اور سنوار کے بھی رکھنا ہے، اتنی مقدار واجب ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے واجب ہے، اس کے آگے اسے کاٹ لیں، زیادہ لمبی نہ کرے پھر وہ مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ داڑھی شریف کو پھر سنوار کے رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ حدیث پاک میں آیا ہے الجزب، کیا آیا؟ اس کا معنی قص، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مونچھوں کو کاٹو، والقطع، اس کا معنی قص اور قطع ہے، کاٹنا ہے۔ یہ تو اور در مختار میں ہے ناقلا علی المجتبی، در مختار میں ہے جو نقل کر رہے ہیں مجتبی سے، تو در مختار میں مجتبی سے، یہ بھی فتاوی کی کتاب ہے مجتبی، اس میں ہے حلق الشارب بدعۃ، مونچھوں کا مونڈنا بدعت ہے، مونچھوں کا مونڈنا، وقیل سنت، اور بعد نے کہا کہ مونچھوں کا مونڈنا سنت ہے، لیکن انہوں نے کہا پہلے کہ مونچھوں کا کاٹنا بدعت ہے اور بعد نے کہا سنت ہے۔ وفی رد المختار علی قولہ، رد مختار میں اس کے قول پر وقیل سنت کہا گیا کہ سنت ہے، کیا کہا گیا؟ اس پر وہ چلے ہیں منتقی میں بھی، کس میں؟ منتقی میں بھی، کہ بعد نے کہا کہ یہ سنت ہے۔ وعبارت المجتبی، یہ عبارت المجتبی ہے، بعدما رمز للطحاوی حلقہ سنت، مجتبی کی عبارت پھر یہ طحاوی کے لیے بھی ہے، کیا اس میں؟ حلق، مونڈنا سنت ہے، مونڈنا، اور انہوں نے کیا کیا؟ نسبہ، اس کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے دونوں شاگردوں کی طرف کر دی، دونوں، یہ جو مجتبی میں کی عبارت ہے اور طحاوی کی جو رمز بیان کی گئی، اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حلق مونڈنا مونچھوں کا سنت ہے اور نسبت کر دی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابین کی طرف نسبت کر دی، اور یہ نسبت کی ہے انہوں نے، سمجھ آ گئی؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مونڈنا سنت ہو، لیکن نسبت کی انہوں نے قص منہ، اور اس سے لینا، اس سے، اب یہ ہے نا مونچھوں سے کتنا، مونچھوں کو کاٹنا، یہاں تک کہ جو یہ آلہ ہے نا، یہ اوپر والا، یہ چیز، یہ ہونٹ کی ایک نیچے ہے نا،
ایک اوپر ہے، یہ جو اوپر والی حصہ ہے نا، یہ جو شفاعت الاولیاء ہے، یہ اس سے واضح ہو جائے، کیا ہو جائے، یعنی یہ چیز واضح ہو جائے، یہ بالاجماع سنت ہے، یہ بالاجماع سنت ہے کہ یہ آپ کی کیا ہونی چاہیے، واضح، بلکہ یہ آگے چلے جائے تو پھر گناہگار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کاٹنا لازم ہوتا ہے، جو بالغ کو اعلیٰ ہونٹ کو یہ اسے کو چھپا لے تو یہ کاٹنا لازم ہوگا، نہیں تو گناہگار ہوگا، پھر وہ امامت کے بھی لائق نہیں ہے، امامت کے بھی لائق نہیں ہے۔ وفی فتاوی عالمگیر، فتاوی عالمگیر میں ہے، یاخذ من شاربہ، اپنی مونچھوں سے کاٹ لے، اپنی حتی یسیرا، حتی یہاں تک کہ وہ ہو جائے مثل الحاجب، ابرو کی طرح ہو جائے، یہ ابرو دیکھے بریک بریک ہوتے ہیں، کہا اس طرح لے کہ ابرو کی طرح ہو جائے، کس کی طرح، ابرو کی طرح، فتاوی عالمگیر میں ہے، یوں ہی فی الفتاوی عتابیہ میں، فتاوی عتابیہ میں بھی یوں ہی ہے، وفی شرح صفر سعادہ، اور شرح صفر سعادت میں، شرح سعادت میں ہے، ولیکن بودن مذہب حنفی افضلیت حلق کے شارب محل تردد است، باں کے ظاہر کتب ایشانس کہ سنت قصوست و سخت او مصر حاجب گفتان و بہی ناخذو و علیہ الفتوہ، کہتے ہیں کہ شرح صفر سعادت میں ہے، لیکن مذہب حنفی کا ہونا، مذہب کہ مونچھوں کے مونڈنا، مونچھوں کا مونڈنا افضل ہے، مذہب حنفی میں یہ بات کہ مونچھوں کا مونڈنا افضل ہے، یہ محل تردد ہے، محل تردد ہے کہ مونچھوں کا بالکل صاف کر دینا کیا یہ افضل ہے، کہتے ہیں اس میں تردد ہے، اس میں کیا ہے، ہاں مونچھوں کا تھوڑا سا کاٹنا اس میں تردد نہیں ہے، اس میں، لیکن بالکل صاف کر دینا کہ کیا یہ افضل ہے، کہتے ہیں اس میں کیا ہے، تردد ہے۔ ہاں یہ بات ان کی کتب سے ظاہر ہے، فقہاء اکرام کی کتب سے یہ بات ظاہر ہے کہ سنت کاٹنا ہے، مونڈنا نہیں ہے، ظاہر کتب سے یہی ہے کہ سنت کاٹنا ہے، اور اس کو ابرو کی طرح بنانا سنت ہے، ابرو کی طرح بنانا سنت ہے، اور وہ بھی نہ خود ہم اسی کو لیتے ہیں، وہ علیہ فتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ نیز سراجیہ سے نقل کیا گیا کہ سنت قص شاربت، یعنی سراجیہ میں بھی موجود ہے کہ سنت مونچھوں کا کاٹنا ہے، مونڈنا نہیں، تا ظاہر گردد، تاکہ ظاہر ہو جائے بر گرد لب، لب کے گرد پر یہ جو ہے یہ ظاہر، لب کا ارد گرد جو ہے نا ظاہر ہو جائے، وہ حلق کے شارب بدعت، اور مونچھوں کا مونڈنا سراجیہ میں ہے یہ بدعت ہے، یعنی در حلق موئی زیر لب کہ آرا ان فقا گوین، اور وہ جو زیر لب، یہ دیکھیں لب کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، انفقا، کیا کہتے ہیں، تو انفقا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اعلیٰ عظمت ہے کہ پھر اس کی بھی گواہی نہیں ہوگی، وہ بھی امامت کے لائق نہیں ہوگا جو اس کو کاٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انفقا یہ رکھنا پڑے گا، اس کے ارد گرد کو بال ایسے چڑھ جاتے ہیں، ایسے چڑھ جاتی ہیں، پھر انہیں تھوڑا سا کاٹا جائے، لیکن ان کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ ہاں رہا حلق کے طرفین انفقا لا باس بھی است، یعنی یہ جو ہے یہ طرف میں ادھر اگر ان کو کاٹ دیں، تھوڑے تھوڑے ادھر ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔